پہلے بھی مینڈیٹ چوری ہوا اور اب پھر مینڈیٹ چوری کرنے کا پلان بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ضمنی انتخابات آ رہے ہیں اور 21-22 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کی، اور وہاں پہ بھی وہی کام شروع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ 8 فروری سے پہلے کیا گیا تھا۔ ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسروں کو دبایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے اور دفعہ 144 لگائی جا رہی ہے۔ ایک اور سانحہ بہاول نگر کے بعد ایک اور سانحہ باجوڑ منظر عام پہ آ گیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کو شیئر کرتے ہیں، لیکن پہلے سچویشن یہ ہے کہ پنجاب میں ضمنی انتخابات ہیں اور دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے، اور جہاں جہاں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں وہاں پہ دفعہ 144 لاگو کر دی گئی ہے۔ اس میں لاہور ہے، قصور ہے، چکوال ہے، گجرات ہے اور بھکھر، وزیر آباد، نارووال، شیخوپورہ، رحیم یار خان، ڈی جی خان، ڈیرہ غازی خان یعنی کہ لاہور، اور اس کے علاوہ لاہور میں دفعہ 144 18 سے 22 اپریل تک، اور اس طرح کے باقی سارے شہروں میں بھی جن جن کا میں نے ذکر کیا وہاں پہ یہ دفعہ 144 لگا دی گئی ہے۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ جلسے کرنا چاہتی ہے، اور جہاں بھی جس شہر میں بھی وہ اپنا جلسے کی تاریخ کا اعلان کرتی ہے اور درخواست دیتی ہے اس کو اجازت نہیں دی جاتی، اور وہاں کی جو ضلعی انتظامیہ ہے وہ ڈکلائن کر دیتی ہے ریکویسٹ کو، اور اس طریقے سے خوف و ہراس کا عالم ہے کہ ابھی بھی ان حالات میں بھی کہ جب مرکز میں فارم 47 کے تحت ان کی حکومت، سندھ میں ان کی حکومت، بلوچستان میں ان کی حکومت، پنجاب میں ان کی حکومت، یعنی ہر جگہ ان کی حکومت ہے، مکمل طور پہ پشت پناہی حاصل ہے، اور تمام حکومتی ریاستی مشینری جو ہے وہ سربسجود ہے ان کے سامنے، لیکن اس کے باوجود جو ہے ان کو پاکستان تحریک انصاف کو سیاسی آزادیاں دینے کی ابھی تک بھی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ان کو دبایا جا رہا ہے۔ اور 28 اپریل کو جلسہ کراچی کا ہے، وہ بھی اجازت نہیں دی جا رہی، لاہور میں درخواست دی گئی، اجازت نہیں دی جا رہی، اب ہائی کورٹ سے رجوع کیا جا رہا ہے، اور ہائی کورٹس میں اب یہ معاملات زیر بحث ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف نے ہر جگہ پہ یہ اعلان کر دیا ہے، سندھ نے بھی کر دیا ہے، کراچی نے بھی، لاہور نے بھی، پشاور نے بھی اور بلوچستان میں بھی، کہ ہم ہر صورت میں اپنے شیڈول کے مطابق جو جلسوں کا اعلان کیا ہوا ہے جلسے کریں گے اور ہر صورت میں پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ سچویشن چل رہی ہے۔ دوسری جانب حکمراں اتحاد کے درمیان جو پی ڈی ایم کی اپنی جماعتیں ہیں، پی ڈی ایم 1، پی ڈی ایم 2، ان کے اپنے اندر کے مسائل بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں اور ایک دوسرے سے اختلافات شدید سے شدید تر ہو گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ قابو میں آنے والے نہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو کوئی بہکا رہا ہے اور کوئی غلط معلومات دے رہا ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، لیکن یہ باتیں جو ہیں وہ مولانا فضل الرحمان صاحب ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ بدستور اس بات پہ قائم ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا، اور خاص طور پہ سندھ میں چوری کیا گیا، اس لیے وہ کسی سے بھی بات نہیں کر رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہاں البتہ ایک اور بات ہے کہ کسی نہ کسی معاملے پہ سودے بازی ہونی ہے تو ہو سکتی ہے، خیبر پختونخوا کے گورنر جو ہیں ان کو ہٹایا جانا ہے، اگر ان کو ہٹایا نہیں جاتا تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھیں گے، اور اگر ان کے سمجھی کو، ان کے قریبی عزیز کو گورنرشپ سے فارغ کیا گیا تو پھر یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب اگریسولی آئیں گے اور ان کو ٹف ٹائم دیں گے۔ یہ سارے معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اب آتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی طرف، اور چونکہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں مقید ہیں، اور کل ایک اور کچھ تفصیلات آئی ہیں میرے سامنے، اور وہ میں آپ کے گوش گزار کروں کہ کل جب احتساب عدالت کا معاملہ شروع ہوا اور القاعدہ ٹرسٹ کا، تو عمران خان صاحب نے روسٹم پہ آئے اور انہوں نے کافی ڈیٹیل کے ساتھ گفتگو، کیونکہ میڈیا کو ایکسیس نہیں تھی اس لیے کچھ گفتگو مجھ تک بعد میں پہنچی، اور عمران خان صاحب نے آنریبل جج سے کہا، جج جناب ناصر جاوید رانا صاحب سے، کہ یہ آپ کے احکامات پہ عمل نہیں ہو رہا اور ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، آپ عدالت ہیں، لیکن آپ کے احکامات پر عمل نہیں ہو رہا، جس سے فرسٹریشن بڑھتی ہے اور جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ سارے کا سارا ایک فیک ٹرائل چل رہا ہے، اور جس پر جج ناصر جاوید رانا صاحب نے ایک بات کی، انہوں نے فوری طور پہ، وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیشے ہٹانے کی بات کی، دیوار کی جو لکڑی کی دیواریں کھڑی کی گئیں ان کو ہٹانے کی بات کی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک اور بھی کہا، انہوں نے کہا کہ اگر بشرا بی بی کا جو میڈیکل ٹیسٹ ہے وہ رپورٹس وغیرہ ہر چیز اکارڈنگلی کورٹ آرڈر کے مطابق اگر مکمل ہوں گے تو اگلی ہیئرنگ ہوگی، ورنہ ہیئرنگ نہیں ہوگی، اور پہلے عدالت کو بتایا جائے کہ کورٹ آرڈر پہ عمل ہو چکا بشرا بی بی کی
जो मेडिकल टेस्ट हो चुके हैं, रिपोर्ट हो चुके हैं अदालती हुक्म के मुताबिक, अगर वो हो गए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज ये ट्रायल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। उसका असर काफ़ी हुआ है और उसके बाद फिर बताया गया कि जेल हुकाम ने भी बताया और फिर बुशरा बीबी के अजीज़ व अकारब फैमिली मेम्बर से रब्ता किया गया और उनको बताया गया कि जिस तरीके से टेस्ट वगैरह हैं, और डॉक्टर आसिम से भी रब्ता किया गया और अब उसको टेस्ट करवाने की कोशिश की जा रही है और अरेंज किया जा रहा है। मतलब ये है कि ये जो है लातों के भूत बातों से नहीं मानते और उसी का ये असर हुआ। जैसे ही जज साहब ने एक अच्छा सा डंडा दिया और उसके बाद फौरी तौर पे तमाम के तमाम सीधे हो गए और उनको बता दिया गया कि जी ये ट्रायल नहीं हो सकेगा अगर हमने इनके टेस्ट ना करवाए तो। लिहाजा अब देखते हैं कि अगले 2 दिनों में क्या होता है और उसके बाद फिर ये आगे चीज़ें बढ़ेंगी। उसके बाद अगली बात जो है इमरान खान साहब ने कल 2-3 बातें की हैं, बड़े कैटेगोरिकली कही हैं। एक तो उन्होंने आसिम मुनीर साहब के नाम दोबारा पैगाम भेजा है और अपने वकला के ज़रिए भेजा है। उन्होंने कहा कि हमें मालूम है कि इस वक्त जंगल का बादशाह और जंगल का कानून इस वक्त पाकिस्तान में राइट है और उनके एक वायसराय हैं और उनको नकवी साहब कहते हैं। तो जो वायसराय नकवी हैं उनके ज़रिए उमूर ममलकत चलाने की कोशिश की जा रही है और बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं और फॉर्म 45 के तहत ये जो सब कुछ किया जा रहा है, फॉर्म 47 के तहत सारा कुछ एक जाली निज़ाम कायम किया हुआ है और इस सारे जाली निज़ाम के पीछे जंगल का बादशाह जो है वो इस वक्त अपनी रियाया के बारे में बेहिस हो चुका है और वो सब कुछ ये काम कर रहा है। बादशाहों और जंगलों के भी कोई कानून होते हैं, इमरान खान साहब ने कहा, लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में जंगल का बादशाह है वो उसका कोई कानून नहीं, कोई रूल नहीं। और उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि जिस मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं होगी उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, सरमायाकारी नहीं आएगी और इसलिए ये जो कुछ किया जा रहा है ये सब गलत है। और उसके बाद इमरान खान साहब ने एक और बात भी की। उन्होंने कहा जी कि इस बात को हाईलाइट किया जाए और यकीनी बनाया जाए कि जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से पूछा जाए कि वो एक्सटेंशन ले रहे हैं या उनको एक्सटेंशन दी जा रही है और इसके बदले में उनको क्या मिल रहा है। ये सौदेबाजी क्या लंदन प्लान का हिस्सा है कि उनकी एक्सटेंशन जो है वो किस हैसियत में वो अपनी एक्सटेंशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब से कहा कि इस बारे में फिलफौर वो अपनी पोजीशन क्लियर करें कि ये सारे मामला क्या है और इसका मतलब ये है कि ये जो बल्ले का निशान रात की तारीकी में वापस लिया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिटर्निंग अफसरों के बारे में जो एक रिट पिटीशन फाइल की थी उसको भी रोक दिया गया और ये सारा कुछ काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने किया। और इसका मतलब बड़ा वाज़ेह है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो इस खेल का अहम हिस्सा हैं और वो जितना भी 8 फरवरी और 8 फरवरी से पहले जो कुछ हुआ उसका एक पार्ट एंड पार्सल है और अहम जुज़्व हैं और इस पूरे के पूरे डर्टी प्लान का हिस्सा हैं और डर्टी प्लान के अहम किरदार हैं।